اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کی یعنی 8th کلاس کی انگلش ٹیکسٹ بک میں ایک لیسن پڑھا تھا جس کا ٹائٹل ہے فار گاڈ سیک ہولڈ دائی ٹنگ. تو اس لیسن میں ہمیں بیک بائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیک بائٹنگ کتنا گناہ ہے. تو بیک بائٹنگ آپ نے پڑھا کہ بیک بائٹنگ کا مطلب ہے ٹاک ill آف ادرس behind their backs، یعنی کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرنا. تو آج ہم مزید اس لیسن کو آگے پڑھتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب پیج نمبر 26 پہ کھولیے. تو آج ہم اس کا دوسرا پیرا پڑھیں گے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person، similitude کہتے ہیں کہ مثال یا مشابت، یعنی اس شخص کی مشابت اس آدمی سے ہے who indulges in backbiting to a man who has eaten the flesh of his dead brother. فلش کہتے ہیں میٹ کو، گوشت کو. کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی مشابت اس آدمی سے ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یعنی کہ بیک بائٹنگ کتنا گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال لی اس آدمی کے ساتھ کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے. اسی طرح جو یہ بیک بائٹنگ ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، یہ بھی اسی طرح سخت گناہ ہے. رپورٹ ان صحیح مسلم، جو یہ حدیث اوپر پڑھا ہم نے، تو یہ صحیح مسلم ہے. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid Radiallahu ta'ala anhu that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid. حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں پڑھوں. ارشاد کہتے ہیں کہ زبانی پڑھنا. تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں پڑھوں. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اینڈ سجیسٹڈ دس پریئر، سجیسٹ پرپوز، اس نے یہ دعا اس کو سکھائی. اوہ اللہ، آئی سیک ریفیوج ان دی فرام دا ایول آف ایئرس، آئیز، ہارٹ اینڈ ٹنگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو دعا سکھائی تو اس کے الفاظ ہیں آئی سیک ریفیوج. ریفیوج کہتے ہیں ہم پناہ مانگنا، پروٹیکشن فرام ڈینجر ایٹسٹرا، یعنی کسی خوف سے، خطرے سے، پریشانی سے پناہ مانگنا.
او اللہ اے اللہ اے خدا آئی سیک ریفیوج ان دی میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں فرام دا ایول آف ایورس قانون کی برائی سے. یعنی قانون کی برائی کیا ہے؟ قانون سے کسی بری بات کو سننا. عیز اور آنکھوں کی برائی سے، یعنی کہ آنکھوں سے برائی دیکھنا، بے حیائی دیکھنا، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. ہارٹ، ایول آف ہارٹ، یعنی دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. اینڈ ٹنگ، اور زبان کی برائی سے، یعنی زبان کے ذریعے انسان جو برے الفاظ کہتے ہیں، نکالتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، تو ان چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. رپورٹ ان ترمذی، تو یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف میں سے ہے. However, it is not only Islam which denounces backbiting. Denounce means to criticize strongly and publicly. یعنی ملامت کرنا. کہتے ہیں کہ جو بیک بائٹنگ ہے اس کی ملامت صرف اسلام ہی نہیں کرتا، بٹ آل دا ریلیجنز ان دا ورلڈ آلسو ڈینونس اٹ، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اس پہ ملامت کرتے ہیں. فار انسٹنس دا بائبل سیز، مثال کے طور پر دا بائبل سیز، بائبل ہم کہتے ہیں اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے عیسائیوں پہ. For we all stumble in many ways. Stumble means to fall or begin to fall while walking or running. دوڑنے کے دوران یا چلنے کے دوران گرنا، اس کو کہتے ہیں سٹمبل. لیکن یہاں سٹمبل کا مطلب ہے کہ گرنا، اخلاق سے گرنا. کہتے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے گرتے ہیں، اخلاق سے گرتے ہیں. اینڈ اف اینی ون ڈز ناٹ اسٹمبل ان واٹ ہی سیز ہی از اے پرفیکٹ مین. اور اگر کوئی آدمی نہیں گرتا ہے جو وہ کہتا ہے، یعنی اگر اس کی زبان جو ہے نہیں گرتی ہے، اس کی زبان سے کوئی برائی نہیں نکلتی، کوئی برا لفظ نہیں نکلتا، ہی از اے پرفیکٹ مین، وہی آدمی پرفیکٹ ہے، صحیح ہے. ایبل ٹو برائڈل ہز ہول باڈی، وہی برائڈل مینس لگام دینا، یعنی قابو میں رکھنا. تو وہ آدمی جو اپنی زبان پہ قابو کرتا ہے تو وہ آدمی اپنے پورے جسم پہ قابو کر سکتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں بائبل کے. یعنی کہ ہم اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو تبھی ہم مکمل انسان ہیں، اور تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے تمام جسم پہ قابو پا سکیں. دا گیتا سیز، تو گیتا جو ہے یہ ہندو مذہب کی کتاب ہے. تو ہندو دھرم کی جو کتاب ہے گیتا، وہ کہتی ہے فریڈم فرام فیئر. فریڈم کہتے ہیں آزادی، یعنی آزاد ہونا. فرام فیئر، خوف سے آزاد ہونا، یعنی بے خوف ہونا. پیورٹی آف ہارٹ، ہارٹ کہتے ہیں دل کو، پیورٹی کہتے ہیں صاف پاک، دل کا پاک ہونا، یعنی خوف سے آزاد ہونا، دل کا پاک ہونا. پرسیورینس ان پرسوٹ آف نالج، یعنی پرسیورینس مینز ثابت قدمی. اسٹیڈ فاسٹنس ان ڈوئنگ سم تھنگ، کسی کام کو کرنے میں انسان ثابت قدم ہو.
یعنی کہ علم پہ انسان ثابت قدم ہو، اس پہ عمل کرے. فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ. تو جو انسان بیک بائٹنگ کے یعنی غیبت کی عادت سے پاک ہو، آزاد ہو. کمپیشن فار آل بینگز. تو کمپیشن کہتے ہیں ہم رحم ترس تمام لوگوں کے لیے، تمام انسان جاندار، ان سب کے لیے، مخلوق، تمام مخلوق کے لیے دل میں ترس ہونا. فریڈم فرام اویرس. تو اویرس کہتے ہیں ایکسٹریم گریڈ فار ویلتھ، اور لالچ سے پاک ہونا. اور ہز ہو از بورن ٹو گاڈ لائک انڈومنٹز. تو انڈومنٹس مینز وقف، لیاقت. یعنی وہ آدمی جو نڈر ہو، جس کا دل پاک ہو، تو جس کو جستجو ہو علم کی، جو علم پہ ثابت قدم ہو، جو غیبت سے پاک ہو، جسے تمام جانداروں کے لیے ہمدردی ہو، جو لالچ سے پاک ہو. تو وہ آدمی، اس کے صفات جو ہے وہ گاڈ لائک ہے، یعنی خدا پرستی. اوسٹنٹیشن پرائڈ اور آئرس who is born to dominate endowments. Ostentation means showy display of wealth، یعنی دکھاوا، خود نمائی کرنا. یعنی جو انسان دکھاوا کرتا ہے، خود نمائی کرتا ہے. پرائڈ جس کو غرور ہو، اور ایرس تو وہ اس کی مثال ہے رینبو لائک اپیرنس، یعنی جو دکھاوٹ ہو، حقیقت میں کچھ نہ ہو. تو اس کی مثال ہے who is born to demoniac endowments. Demoniac means merciless، آصف زدہ. یعنی اس انسان کی، جو انسان دکھاوا کرتا ہے، جو انسان لالچی ہے، جس انسان میں غرور ہے، اس کی جو صفات ہے وہ اس کی ہے جو آصف زدہ ہو. تو بچوں آج انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے. تو اس میں جو الفاظ جو آج نئے آئے ہیں، تو پہلا جو لفظ ہے سیملیٹیوڈ میں لائکنیس، یعنی مشابہت، کسی چیز کو کسی کے ساتھ مشابہ دینا. تو فلش مینز میٹ، یعنی گوشت. سیکس مینز پرپوز، تجویز کرنا، رائے دینا. تو ریفیوج مینز پروٹیکشن فرام ڈینجر ایٹسٹرا. ڈینانس مینز کرٹیسائز اسٹرانگلی اینڈ پبلکلی، یعنی ملامت کرنا کسی کو. سٹیبل مینز ٹو فال اور بگن ٹو فال وائل واکنگ اور رننگ، یعنی گرنا. Perseverance means steadfastness in doing something، یعنی ثابت قدم رہنا کسی کام پہ. یعنی پرسوٹ آف کا مطلب ہے جستجو، تلاش کرنا. Compensation means sympathetic pity for the sufferings. Avarice means extreme greed for wealth، یعنی لالچ. Endowment means bestowal، یعنی وقف، لیاقت. Ostentation means showy display of wealth، دکھاوا، خود نمائی کرنا. Iris means rainbow like appearance، iris پھول کا بھی نام ہے. Demoniac means merciless، یعنی جو انسان جس میں رحم نہ ہو، بے رحم ہو یا آصف زدہ ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی، وسلام.